جس نے بھی کربلا کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم نہیں کرنا چاہے گا کہ ہم اس عظیم شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے تئیں جب بھی موقع ملے ہم اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ کربلا کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ مختلف مجالس میں علماء کی تقریریں سنتے ہیں۔ آج بھی قلب رشید صاحب آپ کو خطاب کرنے جا رہے ہیں اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں اور کہیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ میری رائے تو جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے وہ مجھے ایک شعر بہت پسند ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک طرح سے سم اپ کر دیا ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جس دین کا مقصد ہی یا جس میں سب سے زیادہ اگر زور کسی بات پر ہے تو وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو، قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ مسلمانوں کو، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و اکرام سے نوازا، ان کو پرتشٹھا دی، ان کو سمان دیا، ان کو عزت دی۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں تمہارے اوپر اپنا تسلط جما کے بیٹھوں گا تو پھر میری کیا وقار ہے اور کیا عزت ہے۔ اگر کوئی انسانی حقوقوں کو، مانو ادھیکاروں کو پامال کرے گا تو وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو ایک طرح سے اسلام کے خلاف بغاوت ہے۔ اسلام کے ان بنیادی اصولوں، انسانی وقار، مساوات، حقوق العباد کا، انسانوں کے حقوق کا احترام، ان بنیادی اصولوں کو جو بچانے کے لیے کھڑا ہوگا، ایک کربلا کوئی دو اقتدار کے مدعی جو ہیں ان کے بیچ میں کشمکش کی کہانی نہیں۔ قرآن کا غور سے مطالعہ کریے، قرآن تو بادشاہت کو ہی قبول نہیں کرتا۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ یہ کہا ہے کہ اور یہ بادشاہ جب یہ قریے میں داخل ہوتے ہیں، بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ مطلق العنانی کے لیے کوئی، عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو عام طور سے اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کوئی اکیلے عبادت کرنے کے طریقے کا نام نہیں ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کون، یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے کہے کہ تم میرے راستے پہ چلو۔ کیسی ایک نئی آیت ہے قرآن میں، آیتیں ہی آیتیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ چاہتے تو سب ایک راستے پہ چلنے والے ہوتے۔ یہ آیت آپ کو اور مجھے مخاطب نہیں کرتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتی ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے کہ وہ ایک راستے پہ آ جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا۔ یہ عقل کی بات بتا دی، اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے پوچھ لیجئے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ کا، تو اس کا مطلب ہے اللہ ان پہ گندگی پھینکتے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. لیکن محاورتاً اس کا مطلب ہے تف ہے ان لوگوں پہ جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام نے نہ صرف اسلام کو درباری مذہب ہونے سے بچا لیا، صرف ان اقدار کے لیے، وہ تو کربلا میں تو وہ اپنے بچوں کو پانی بھی مہیا نہیں کرا سکے، ان کے ساتھیوں کی اور ان کی جان مبارک چلی گئی، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ جس کا سر کٹا اس کی جیت ہوئی. جو سر کاٹنے والے تھے ان کی جیت تب ہوتی جب وہ امام سے بیعت کرانے میں کامیاب ہو جائے. ان کا بھی پہلا مقصد جان لینا نہیں تھا، اپنی حکومت کو استحکام دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے انہیں ایک ہی ذریعہ نظر آتا تھا، اگر امام حسین ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. اپنے مقصد میں وہ ناکام ہو گئے، امام جان دے کے کامیاب ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ میں بہت جگہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں. ہندوستان میں کیا آپ اکیلے ہیں امام حسین کے ماننے والے؟ میں مسلکوں کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر ہے، اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں حسینی ہو گئی. اب یہ لکھنؤ کے، ظاہر ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ایک ہندو شاعر کا شعر، اور میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کے بتاتا ہوں. میرے پارلیمانی حلقے میں بہرائچ میں، جہاں سے میں ایم پی ہوتا تھا، محرم کے موقع پہ میں صبح کو نکلا. بہت جگہ جلوس نکلتے ہیں، 10 منٹ ایک جلوس میں، 10 منٹ دوسرے جلوس میں. ایک جگہ پہنچا جہاں جلوس کافی لمبا تھا، تو ہوتا ہی ہے مجھے آگے لے آتے ہیں تو میں آگے چل رہا ہوں. ایک طرف مرد ہیں، ایک طرف خواتین. اب ایک دیہاتی ہندو خاتون، اس کے جو بول تھا اس میں عجیب کشش تھی، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں تب نیا آیا تھا، میں پیدا ہوا ہوں مغربی یو پی میں، اور یہ بالکل مشرقی حصہ ہے اتر پردیش کا، یہاں اودھی بولی جاتی بہرائچ. تو میں نے ایک بزرگ جو میرے ساتھ چل رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا گا رہی؟ تو انہوں نے کہا بھیا نوا گاوت ہے. اب پہلے تو مجھے ذرا سا وقت لگا سمجھنے میں، وہ کہہ رہے تھے یہ نوحہ گا رہی، نوا گاوت ہے بھیا. نہیں، میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں بول کیا. تو وہ جس طرح بتائے میری سمجھ میں نہیں آیا، تو میں خواتین کی طرف چلا گیا اور اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو آپ یقین مانیے، میں نے الہ آباد میں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے بڑے سے بڑا مرثیہ نگار اس کی ایک لائن کے سامنے لگا کہ یہ سب پیچھے رہ گئے. وہ اپنے ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی اور اس طرح کرتی تھی اور کہتی تھی ہمرے امام حسین پیاسے مار دیے، ہائے رام ہم کا کری. وہ اپنے جس کو وہ عبادت کرتی ہے اس سے سوال کرتی تھی کہ ہائے رام ہم کا کریں. کیا اس کا جذبہ تھا، کیا اس کا خلوص تھا. اور یہی ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے آپ نے نام سنا ہوگا
गुजरात में एक बहुत बड़े राम कथा कहने वाले हैं, मुरारी बापू। मेरी मौजूदगी में उन्होंने एक जुमला कहा, अपनी कथा कहते हो, राम कथा कह रहे हैं और उसमें करबला का जिक्र ले आए और कहते हैं ये कहना गलत है कि इमाम के साथ 72 आदमी थे। अरे वो बेहतर आदमी थे, 72 नहीं थे। तो ये जो हिंदुस्तान के मैं कहूँगा थॉट लीडर्स, विचारक, मनीषी, उन्होंने कैसे देखा है करबला। स्वामी विवेकानंद एक जुमले में सारी कहानी कह देते हैं। कहते हैं लीडर बनने का हक तो सिर्फ उसे है जो सर देने के लिए तैयार हो। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है इमाम के ऊपर, कहा वही हकदार है लीडर होने का जो अपना सर देने के लिए तैयार। महात्मा गांधी यंग इंडिया में 1924 में लिखते हैं, उनकी मैगजीन थी यंग इंडिया, और ये उस वक्त की बात है जब नमक सत्याग्रह किया था। तो वो कहते हैं मैंने करबला का पूरा मुताला किया, अध्ययन किया, और मैं उन्हीं के अल्फाज कोट करना चाहूँगा बजाय अपनी तरफ से कहने के। मैं चाहता था कि एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के बेहतरीन पहलुओं के बारे में जो आज बिलाशुबा लाखों इंसानों के दिल पर राज कर रहा है, मैं उसके बारे में जानूं। और उसके बाद उन्होंने मुताला किया और कहते हैं मैं पहले से भी कहीं ज़्यादा इस बात का कायल हो गया कि ये तलवार नहीं थी जिसने इस्लाम को उस ज़माने के लोगों की ज़िंदगी में मुकाम दिलाया, बल्कि इमाम हुसैन की इंतहाई दर्जा सादगी। अल्फाज पर गौर करिएगा, अपनी ज़ात की नफ़ी, अपने अहद की, अगर कोई वादा किया है तो उसकी पासदारी, अपने दोस्तों और पैरोकारों के लिए इखलास का जज्बा, उनकी बहादुरी, उनकी बेखौफी, उनका खुदा पर गैर मुतज़लज़ल ईमान, ये महात्मा गांधी के अल्फाज हैं। और इस्लाम को बचाने के लिए अपने मिशन की सदाकत पर मुकम्मल एतमाद, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने इस्लाम को तक़वियत बख्शी। मैंने इमाम से सीखा कि मज़लूमियत की हालत में कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। रो के नहीं मिलती है कामयाबी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, उसके लिए अज़्म होना चाहिए, जिद्दोजहद का जज्बा होना चाहिए और किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार। यही तो मेरा तो ये मानना है। और एक पहले मैं ज़रा सा ऐसी बात कह दूं जो अच्छी नहीं लगेगी। इस्लाम की तारीख में ज़ाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का से तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन अमीर मुआविया ने अपने मुंह से कहा है, अना अव्वलुल मुलूक, मैं अरबों में पहला बादशाह हूँ। ध्यान रखिएगा कि अरबों की हुर्रियत पसंदी ऐसी थी कि उन्होंने यमन के बादशाहों को भी कभी कबूल नहीं किया। तो बादशाह की बुनियाद डालने वाले कौन? और ये बादशाहत का जो निज़ाम कायम किया, बल्कि उससे पहले कहूँ हमारे अली जामिया मिलिया में प्रोफेसर अजीज़ साहब, आप जानते हैं ना, उनका आखिरी टाइटल क्या है? प्रोफेसर अजीज़ साहब तारीख़ के प्रोफेसर थे, हेड थे, आजकल हैदराबाद में हैं। उनकी किताब है, उसे मैं चाहूँगा पढ़िए। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ज़मींदार
یہ سب کربلا سے جڑی ہوئی جتنی بھی مجلسیں یا دوسرے پروگرام ہیں اس کو آرگنائز کریں. وہ کہہ رہی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک تو بنیادی طور پہ زمینداری کے خلاف تھی. میں جس عہدے پہ ہوں اسے میں اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر دوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولانا عزیز صاحب کا، وہ پروفیسر عزیز صاحب جو بڑے مطلب مجلس بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے، ان کو میں نے سنا. تو لیکن ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ مسلمانوں میں چاہے امیر معاویہ کے ناقد ہوں اور چاہے حمایتی ہوں، سب نے سیاسی نظام اسی کو جاری رکھا جو امیر معاویہ نے بنایا تھا. آپ کی پورے معاشرے پہ، پورے ملکوں پہ نظر ڈال لیجیے، بادشاہ. ارے بادشاہ تو صرف ایک ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں کچھ وقت کے لیے انتظام چلانے کی ذمہ داری دے سکتے ہیں. انسان بادشاہ کیسے ہو جائے گا؟ اور ہوتا ہوگا کبھی غیر مہذب دور میں. مہذب دنیا یہ کیسے قبول کرے گی؟ اور جہاں قبول کیا ہوا ہے دنیا میں نظر ڈال لیجئے، وہاں بے اختیار بادشاہوں کو قبول کیا ہوا ہے. اختیار کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے آج دنیا میں. جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے علاوہ بادشاہت ہے، بے اختیار بادشاہ ہے، چاہے انگلینڈ کا ہو چاہے جاپان کا ہو. لیکن ہمیں بادشاہت پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہر جگہ بادشاہت، یا تو بادشاہت یا ایسا لیڈر جس کو سوال ہی نہیں پوچھا جا سکے تو. لیکن کربلا کا کیا اثر پڑا میں وہ بتا رہا تھا. ہندوستانیوں نے اور ہندوستان کے بڑے ذہنوں نے کیسے دیکھا کربلا. ہمارے سابق صدر ڈاکٹر رادھا کرشنن، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ سچائی کا علم بلند کرنے کے لیے ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بشرطے کہ ہم امام حسین کی طرح قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں. یہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی رائے. مراری باپو کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور میرا یہ ماننا ہے، یہ میں آپ کو بہت خلوص سے کہہ رہا ہوں، تقریر میں زور پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر ہم نے کربلا سے جو سبق سیکھنے چاہیے تھے، اگر ہم نے وہ سبق سیکھ لیے ہوتے تو آج دنیا میں جسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی نفرت کا ماحول، مخالفت کا ماحول، ہمیں دنیا میں کہیں اس مخالفت کا ماحول کا سامنا نہ کرنا پڑتا اگر ہم نے کربلا کے معاملے میں. کیونکہ پھر ہم اپنی بات نہیں کرتے. کربلا سے ہم نے سبق سیکھا ہوتا. وہ اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے کربلا میں، وہ انسانی حقوق کی لڑائی لڑ رہے تھے. پھر ہم اپنی شکایتیں کرنے کی بجائے ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں جو کوئی کمزور اور غریب ہوتا، پھر ہم سب سے آگے نظر آتے اس کی مدد کرنے کے لیے. اگر ہم نے وہ سبق سیکھے ہوتے تو ان ایسی مجالس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم پوری طرح ان کے نقش قدم پہ چل سکیں، لیکن کم سے کم ایک دل میں ایک جذبہ تو پیدا کریں کہ ہم اپنا احترام دکھانے کے لیے، اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے، کہ جہاں تک ہو سکے گا اپنی بساط بھر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. آپ نے میری بات اتنی دیر سنی، مولانا محترم آپ کو
زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں سب کے لیے اپنی بہت ڈھیر ساری نیک خواہشات دیتا ہوں۔ جے ہند۔